جب روشنی کی سپیڈ کسی کو حاصل ہو جائے، روشنی کی رفتار حاصل ہو جائے، تو آئنسٹائن کہتا ہے کہ پھر لمحات اور وقت تھم جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک بندہ جس کے پاس صرف کتاب کا کچھ علم تھا، وہ ایک لمحے سے پہلے کہ آ بھی گیا، یہ ممکن ہے تو جس پہ پورا قرآن نازل ہوا ہے وہ کیوں نہیں جا کے آ جائے گا؟ تو آئیے ہم اسے اگر آج کے جدید دور میں سائنسی نقطہ نظر سے معراج ایک لمحے میں کیسے ممکن ہے اسے دیکھیں، تو آج کی جدید سائنس نے اس پہ بہت سارا کام کیا ہے۔ 1906 میں ایک سائنسدان ہے آئنسٹائن، اس نے تھیوری آف دا ریلیٹیوٹی بیان کی ہے۔ اس نے سپیڈ، سپیس اور ٹائم کو ریلیٹ کر کے ایک قانون بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ روشنی جو ہے اس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، یہ کلومیٹر نہیں میل ہے، 1,86,000 فی سیکنڈ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ممکن ہو، کبھی کوئی دور زمانہ ایسا آ جائے کہ انسان روشنی کی جو رفتار ہے اتنی سپیڈ سے سفر کرنے کے قابل ہو جائے، روشنی کی سپیڈ سے انسان سفر کرے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ رفتار کا، روشنی کی رفتار کا 90% حصہ حاصل کر لے، 1,60,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے 86 پہ نہ جائے، 1,60,000 پہ چلا جائے روشنی کی رفتار پہ، تو جو شخص اس رفتار سے سفر کرے گا نیچے سے اوپر کی طرف، اسے وہ 10 سال سفر کرے، 10 سال مسلسل سفر کرے، تو اسی دوران جو شخص زمین پہ رہ رہا ہوگا اس کی زندگی کے 10 سال گزریں گے، پر جو آسمانوں کی طرف سفر کرے گا اس کی زندگی کے صرف 5 سال گزریں گے۔ ادھر 5 سال گزریں گے جو روشنی کی سپیڈ سے سفر کرے گا، ادھر زمین پہ رہنے والے کے 10 سال گزریں گے۔ یہ آئنسٹائن کہتا ہے، اس کا نظریہ آج بھی آئنسٹائن کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے۔ تو پھر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص 100% روشنی کی رفتار حاصل کر لے، یعنی وہ 1,60,000 میل فی سیکنڈ نہیں، 1,86,000 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرنے کے قابل ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو آئنسٹائن کہتا ہے کہ زمین پہ رہنے والے بندے کے تو 10 سال پورے گزریں گے، پر اس کی زندگی کا ایک بھی لمحہ نہیں گزرے گا۔ اس کی رفتار اتنی روشنی کے برابر تیز ہو جائے تو پھر اس کا ایک لمحہ اور زمین پہ رہنے والے کے 10 سال گزریں گے۔ اور یہ قانون جس نے آئنسٹائن نے بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس نے سنگل سپیڈ آف لائٹ کے مطابق سفر کیا، سنگل سپیڈ آف، ایک روشنی کی سپیڈ ہے یہ، میں پھر یہ لفظ دہرانا چاہتا ہوں، ایک روشنی کی سپیڈ۔ ہم نے جب اسکول میں یہ نظریہ آئنسٹائن پڑھا تھا، پتہ نہیں ہم نالائق تھے، ہم اسے سمجھ نہیں سکے، میں نہیں سمجھ سکا، کم سے آپ نے شاید سمجھا ہو تو پتہ نہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے کہہ رہا ہوں، یا پتہ نہیں استادوں کو سمجھانا نہیں آتا یا ہمیں سمجھنا نہیں آتا تھا، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے۔ اب سمجھ آئیے کہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، اگر کوئی اس رفتار کے مطابق زمین سے آسمان کی طرف سفر کرے اور وہ 10 سال سفر کرتا رہے، تو زمین پہ رہنے والے لوگوں کی زندگی کے 10 سال گزر جائیں گے، پر اتنی سپیڈ سے جانے والے بندے کی زندگی کا ایک لمحہ نہیں گزرے گا، اس کا 1 سیکنڈ ہی شمار ہوگا، اس کا 1 سیکنڈ شمار ہوگا۔ اور زمین پہ رہنے والے لوگوں کی زندگیوں میں 10 سال گزر جائیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ بات یاد ہو گئی ہے تو اب میں حدیث پڑھ دوں، میں محبت سے سبحان اللہ کہیے۔
میرے سامنے بخاری کے بعد دوسری بڑی حدیث کی کتاب مسلم شریف کی کتاب الاسراء کے صفحہ نمبر 146 پہ لکھی ہوئی حدیث ہے، حدیث نمبر 162 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں معراج پہ گیا ہوں اور معراج کر کے واپس لوٹ آیا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے معراج کا یہ اتنا لمبا سفر کس پہ طے کیا؟ تو فرمایا، میں براق پہ گیا ہوں۔ میں میرے ساتھ مل کے، میں براق کسے کہتے ہیں؟ براق برق سے نکلا ہے۔ برق بجلی اور روشنی کو کہتے ہیں، براق جمع ہے برق کی۔ برق روشنی اور بجلی کو کہتے ہیں، براق برق کی جمع ہے۔ تو ارشاد فرمایا، میں نے بہت ساری روشنیوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے ایک متمثل شکل بنا دی تھی۔ بہت ساری روشنیوں کو، توجہ ہے، بہت ساری روشنیوں کو اکٹھا کر کے، بہت ساری روشنیوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے براق بنا کے مجھے دیا تھا۔ میں روشنیوں کے اس براق پہ، میں بجلیوں کے اس براق پہ بیٹھ کے سفر پہ گیا ہوں، تو ایک بجلی ہو، ایک روشنی ہو تو اس کی سپیڈ 1,86,000 میل پر سیکنڈ ہے۔ تو یہاں پہ ایک روشنی نہیں، تمام روشنیوں کو جمع کر کے اللہ نے براق بنا کے مصطفیٰ کو دیا تھا۔ تو اس سے کئی کروڑ گنا تیزی سے مصطفیٰ معراج میں گئے اور لوٹ آئے۔ پھر کہنا چاہتا ہوں، روشنی، ایک روشنی کی رفتار 1,86,000 میل پر سیکنڈ ہے۔ تو فرمایا، میں ایک روشنی پہ نہیں، بہت ساریاں، ہزاروں لاکھوں روشنیاں جمع کر کے اللہ نے اس کی ایک شکل بنا دی تھی، جسے زمانہ براق کہتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے تھا، یہ سمجھانے کے لیے تھا۔ اور فرمایا، میں اس پہ بیٹھ کے گیا، اور جب ایک روشنی کی رفتار سے سفر کیا جائے تو وقت رک جاتا ہے، لمحات تھم جاتے ہیں۔ زمین پہ زندگی بے شک ہزاروں سال بیت جائیں، پر سفر کرنے والے کے سفر کا ایک ہی لمحہ رہتا ہے۔ یہ آئنسٹائن کا نظریہ ہے۔ یہ اس جدید دور کے ایک بہت بڑے سائنسدان کا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیسے مان جائیں، پھر بھی عقل میں نہیں آتی۔ اگر محبت سے سبحان اللہ کہیں تو میں اس پہ بھی قرآن پڑھ دیتا ہوں۔ میرے سامنے قرآن مجید کا 27 نمبر سورہ ہے، اسے سورہ نمل کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہے، ملکہ بلقیس آپ کی بارگاہ میں پہنچنے والی ہے۔ تو سلیمان کہتے ہیں، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، میں تواڈے وچوں کوئی بندہ ہے وے جڑا او بلقیس ہوندی پئی ہے، او دے آن تو پہلا او دا تخت 900 میل کے فاصلے پہ پڑا ہے، کوئی وہ تخت اٹھا کے مجھے لا کے دے دے۔ تو قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑا جن اٹھ کے کھڑا ہوا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہنے لگا حضور تسی اپنی کرسی تو اٹھ کے تے بہ جاؤ تے انی دیر چ میں لیا دینا۔ فرمایا تے بڑی دیر ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ جن کی طاقت ہے۔ تو فرمایا اس سے پہلے تو قرآن کہتا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک بندہ سی جدے کول کتاب دا علم سی، جدے کول کتاب، جدے کول ایک بندہ سی جدے کول کتاب دا علم۔ اس دور میں بھی کچھ نہ کچھ علم کتاب کا اس کے پاس تھا۔ من الکتاب، فرمایا کتاب میں سے، علم من الکتاب، کتاب کا کچھ علم اس کے پاس تھا۔ تو اس نے کہا حضور میں لے آؤں نا۔ فرمایا کنی دیر ہے؟ کہنے لگا کہ دیر کی لگنی، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ جھپکیں تو میں لے آؤں گا، آپ آنکھ جھپکیں تو میں لے آؤں گا۔ قبل ان یرتد، یہ نہیں فرمایا کہ آنکھ جھپکنے کے وقت میں لے آئے گا، یا اتنا پورا وقت لگے گا جتنا آنکھ جھپکنے میں لگتا ہے۔ فرمایا نہیں، قبل ان یرتد، قبل، اس سے بھی پہلے لے آؤں گا۔ قبل تو اردو کا لفظ ہے نا، قبل، آنکھ جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس سے بھی
پہلے لے آؤں گا، تو ایمان نہ دوستو پھر تخت آیا ہے کہ نہیں آیا؟ تو کیسے آیا ہے؟ اس بندے کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دیا تھا کہ وہ روشنی کی سپیڈ میں جا بھی سکتا تھا، آ بھی سکتا تھا۔ جب روشنی کی سپیڈ کسی کو حاصل ہو جائے، روشنی کی رفتار حاصل ہو جائے، تو آئنسٹائن کہتا ہے کہ پھر لمحات اور وقت تھم جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک بندہ جس کے پاس صرف کتاب کا کچھ علم تھا، وہ ایک لمحے سے پہلے گیا بھی آ بھی گیا، یہ ممکن ہے، تو جس پہ پورا قرآن نازل ہوا ہے وہ کیوں نہیں جا کے آ جائے گا؟ پھر وہ تخت آ گیا، پھر وہ تخت آ گیا۔ جب تخت آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے کہ ایک جملہ بولا، فرمایا ھذا من فضل ربی۔ ھذا، یہ آپ جملہ عموماً اپنی زبان میں بولتے رہتے ہیں، ھذا من فضل، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ فضل کس پہ تھا؟ فضل کس پہ تھا؟ تخت لانے والے پہ۔ تخت لانے والے پہ اس کا ایک فضل ہو جائے تو وہ ایک لمحے سے پہلے ہزاروں کلومیٹر کی مسافتیں طے کر کے جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ جس پہ فضل ہو جائے وہ جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ اور یہ بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، جس پہ اس کا فضل ہوا، وہ ایک لمحے سے پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل دور گیا بھی اور لوٹ بھی آیا، وقت بھی نہیں گزرا، تخت بھی لے کے آ گیا۔ پر آپ معجزہ معراج کو دیکھیں، حضور نہیں کہتے میں گیا، وہ کہتا ہے اسریٰ بعبدہ، جب بندہ جا کے آ سکتا ہے تو میں خدا مصطفیٰ کو لے بھی گیا اور لے بھی آیا۔ کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، وضو کا پانی بھی چلتا رہا، تو میں لے بھی گیا اور لے بھی آیا، لے بھی گیا اور لے بھی آیا۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ روشنیوں کو، وہ تو ہم نے براق پڑھا ہے، یہ براق ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام، نوری فرشتوں کے سردار ہیں، انہیں حضرت مریم کے پاس بھیجا ہے بیٹا دینے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فَتَمَثَّلَ لَهَا، جبریل نور ہے نا جناب، نوری دنیا کا امام ہے، اور نور کی کوئی شکل ہوتی ہے جی؟ روشنی کی کوئی شکل، روشنی کی کوئی باڈی، وہ تو روشنی ہے۔ یہ سورج کی روشنی سارے زمانے پہ چمک رہی ہے، اس کی کوئی شکل بیان کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے سیدہ مریم کے پاس بھیجنا تھا، تو کس طرح بھیجتے؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ مریم کے پاس بھیجنے کے لیے اللہ کا طریقہ ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ نے نور کو بشریت کی شکل دی، نور کو بشریت کی شکل دی۔ پھر حضرت مریم کے پاس جبریل کو بھیجا، تو یہ جس طرح اس کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ اپنے انوار و تجلیات کو، اپنے نور کو کسی بشر کے پاس بھیجے تو پھر اسے ایک شکل دیتا ہے بشریت کی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج پہ لے جانا تھا، بلانا تھا، واپس بھی لانا تھا، تو اس کے لیے سارے انوار و تجلیات کو جمع کر کے ایک شکل براق دے کے دنیا میں بھیجا ہے۔ براق کی ایک شکل، ایک مماثلت بنا کے پھر بھیجا ہے۔ حقیقت میں براق صرف نور ہے، براق صرف نور ہے، نور ہی اس کی حقیقت ہے۔ اپنے نور کو جمع کر کے، اپنی روشنیوں کو جمع کر کے، اپنی انوار و تجلیات کی ایک شکل بنا کے مصطفیٰ کے سامنے پیش کر دی کہ محبوب معراج پہ آنا ہے، اس کے بیٹھ کے آئیے، زمانے کو سمجھ آ جائے کہ معراج پہ محبوب گئے کیسے تھے، آئے کیسے۔ تو آئنسٹائن کہتا ہے کہ ایک روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والا بندہ جو ہے وہ ایک لمحے میں
10 سال بھی سفر کرتا رہے تو اس پہ وقت نہیں گزرتا، اور براق ایک روشنی نہیں تھی، ہزاروں لاکھوں روشنیوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے ایک صورت بنا کے محبوب کو دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 18 سال یا صدیاں بیت گئیں معراج پہ، پر زمین پہ نظام اوقات تھما رہا۔ کیوں؟ کہ محبوب معراج پہ تھے، اور اللہ رب العزت نے ایک ہی لمحے میں محبوب کو معراج کروایا ہے۔